اور ملکی تاریخ میں پہلی بار عید پر اقتصادی سروے جاری، رواں مالی سال معیشت کی شرح نمو 2.7% رہی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے قومی اقتصادی سروے پیش کیا، بتایا قومی مجموعی پیداوار میں اضافہ معاشی ترقی کی علامت ہے۔ مہنگائی میں اضافے کی شرح ریکارڈ کم ہوئی، شرح سود 22 سے گر کر 11% پر آ گئی۔ معیشت میں بتدریج بہتری آنے لگی، درست سمت پہ جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے مسائل کو جڑ سے اکھاڑنا ہے، لیکیج نہیں روکیں گے تو معاشی نظام بہتر کیسے ہوگا؟ IMF پروگرام کا مقصد پائیدار معاشی استحکام ہے، اصلاحات کا عمل جاری رہے گا۔ اور اس سال we have announced a 2.7% growth for 2025. Inflation has been a fantastic story for Pakistan, 4.6%. So I think we have moved in the right direction اور debt to GDP ratio even 65% آ چکی ہے۔ وہ ریکوری 20 کے بعد شروع ہوئی، وہ 24 میں ایک صحیح سمت میں چلی اور 25 میں اس کو اور کنسولیڈیٹ کیا۔ یہ پروسیس چلتے اسی ریٹ نیچے آیا، اس سے تقریباً 800 بلین سے ٹریلین تک کی ڈیٹ سروسنگ کاسٹ ہم نے بچائی۔ اگر میں کرنٹ اکاؤنٹ جولائی سے اپریل سرپلس $1.9 بلین، ایکسپورٹس کی 7% کا جو اضافہ ہے، IT ایکسپورٹ $3.1 بلین سے بگ جمپ، امپورٹس بڑی ہیں تقریباً 12% سے۔ ریمیٹنسز یہ 37 اور 38 بلین ہوں گی، 26% ہمارا اضافہ ہوا جولائی ٹو مئی ان ٹرمز آف آر ریونیو کلیکشن۔ انڈیویجول فائلرز ڈبلڈ ٹو 3.7 ملین، 74% additional retail registrations in the last fiscal year. The government is not a desperate borrower anymore. We will borrow, but we will borrow at our term. شہباز شریف حکومت بجٹ تجاویز کل منظوری دے گی۔ وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس منگل کی سپہر 4 بجے طلب کر لیا گیا۔ وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد فائنانس بل قومی اسمبلی میں پیش ہوگا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں 10% اضافے کی تجویز ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے پینشن میں بھی 7.5 سے 10% تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ بجٹ کا حجم 17,800 ارب روپے ہوگا۔ بجٹ خسارہ 6,000 ارب سے زیادہ کا ہوگا۔ بجٹ میں کاربن ٹیکس لگے گا۔ بجلی اور گیس کے نرخ بھی بڑھائے جائیں گے۔ کیش پر خریداری اور لین دین کی حوصلہ شکنی کے لیے انقلابی اقدامات تجویز کیے گئے ہیں۔ حتمی منظوری وفاقی کابینہ دے گی۔ پاکستانی سفارتی وفد امریکہ اور اقوام متحدہ کے کامیاب دورے کے بعد لندن پہنچ گیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا، پاکستان پہلے بھی امن چاہتا تھا اور اب بھی امن چاہتا ہے۔ ہم امن کا پیغام لے کر برطانیہ آئے ہیں۔ دہشت گردی ہو یا مسئلہ کشمیر، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، مسائل کا حل بات چیت میں ہے۔ بھارت نے جھوٹ بولا، ہم نے اس کے جہاز نہیں گرائے، پاکستان نے بھارت کے 6 جہاز گرائے۔ بھارت پاکستان کو جس طرف لے جا رہا ہے وہ دونوں ملکوں کے مفاد میں نہیں۔ کا ڈیلیگیشن نے امریکہ یونائیٹڈ نیشنز کا اور DC کا کامیاب دورہ کے بعد اب ہم UK پہنچے ہیں اسی پیغام کے ساتھ۔ پاکستان پہلے بھی امن چاہتا تھا، پاکستان اب بھی امن چاہتا ہے۔ پاکستان سمجھتا ہے کہ چاہے وہ دہشت گردی ہو، چاہے وہ کشمیر ہو یا جو بھی معاملہ ہو، جنگ ان کا حل نہیں ہے، بات چیت ان کا حل ہے۔ بھارت پہلے دن سے جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے جھوٹ بولا کہ اس دہشت گردی کے واقعہ میں پاکستان کا ہاتھ تھا، مگر وزیر اعظم صاحب نے آفر کیا کہ امپارشل انویسٹیگیشن ہو، وہ نہیں ہونے دیا۔ بھارت نے جھوٹ بولا کہ ہم نے ان کا جہاز نہیں گرائے، ہم نے تو ان کو 6 جہاز گرائے ہیں۔ مگر پاکستان سمجھتے ہیں کہ جس طرف بھارت ہمیں لے کے جا رہے ہیں وہ نہ پاکستان کے مفاد میں ہے نہ بھارت کے مفاد میں ہے۔ کہیں بھی بھارت میں کوئی دہشت گردی واقعہ ہو، ثبوت بھی نہ ہو، اس کا مطلب کہ ہمیں جنگ پہ اترنا ہے۔ ہم 2 نیوکلیئر آرم ممالک ہیں۔ اس جنگ نے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان ایک رسپانسبل ممالک ہے اور بھارت کے بیانیہ جھوٹ میں مبنی ہے، غیر ذمہ دارانہ کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان سچ کے ساتھ ہے، پاکستان امن کے ساتھ ہے اور الٹیمیٹلی جیت ہماری۔ بلاول بھٹو زرداری کی زیر قیادت لندن میں موجود پاکستان کا سفارتی وفد تھنک ٹینک کے دفتر پہنچا۔ بلاول بھٹو نے اپنے خطاب میں بھارتی جارحیت سے امن کو لاحق خطرات سے آگاہ کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں بلاول بھٹو نے کہا کہ بھارت بار بار جھوٹ بول رہا ہے، پاکستان پہلے بھی امن چاہتا تھا، اب بھی امن چاہتا ہے۔ بلاول بھٹو کی برطانیہ میں دیگر مصروفیات سے متعلق بتا رہے ہیں ARY نیوز کے نمائندے فرید قریشی۔ بلاول بھٹو زرداری کی
قیادت میں جب وفد یہاں پر پہنچا تو بلاول بھٹو نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان بار بار جھوٹ بول رہا ہے، سیز فائر کے معاملے پر جھوٹ بول رہا ہے، طیارے گرنے کے معاملے پر جھوٹ بول رہا ہے، اور اس کے علاوہ دہشت گردی میں پاکستان کے ملوث ہونے کا جو الزام لگایا اس پر بھی وہ بار بار جھوٹ بول رہا ہے۔ آج سے انہوں نے باقاعدہ اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا ہے لندن کے اندر، اور انہوں نے اس سے پہلے ایک برطانوی نشریاتی ادارہ ہے اس کو انٹرویو دیا، پھر یہاں پر تشریف لایا، اب اس کے بعد ایک اور ان کا انٹرویو ہے، پھر اس کے بعد وہ ایک اور تھنک ٹینک کے اندر جا کر خطاب کریں گے، پھر اس کے بعد شام کو برطانوی پارلیمنٹ کے اندر موجود ہو گئے وفد، اور پاکستان کی جو موقف ہے پاکستان کو اس حوالے سے دنیا کو آگاہ کرنے کے لیے بڑے بیک ٹو بیک ان کی ملاقاتیں اور ایکٹیویٹیز جاری ہیں۔ پاکستان 3 جو اہم معاملات ہیں ان پر بات کرے گا۔ نمبر 1 پانی کا جو مسئلہ ہے ہندوستان کے ساتھ، نمبر 2 دہشت گردی کا معاملہ ہے جس میں پاکستان کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں اور پاکستان بذات خود دہشت گردی کا جو ہے وہ وکٹم ہے۔ اس کے علاوہ جو کشمیر کا معاملہ ہے اس پر بھی بات چیت ہوگی، اور یہ وفد جو ہے یہ بدھ کے روز یہاں سے روانہ ہوگا یورپ کے لیے، جہاں پر یورپین پارلیمنٹ کے اندر بھی ان کی اہم جو ہیں سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ یہاں بیٹھ کر نعرے لگانا کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دے دیں گے تو میں اس کے حق میں نہیں۔ کل بتاؤں گا کمزور طبقے کو کس طرح ریلیف دے سکتے ہیں۔ توانائی سیکٹر اصلاحات سے ریکوری تاریخی رہی۔ IMF پروگرام رکوانے کے لیے بھارت نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ قومی سلامتی کے لیے معاشی استحکام ناگزیر ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی میڈیا بریفنگ، کہا 43 وزارتوں اور 400 ملحقہ اداروں میں ملازمین کی تعداد کم کریں گے۔ پاسکو کرپشن کا گڑھ تھا، اسے ختم کرنے جا رہے ہیں۔ فوڈ سٹوریج سے آڑتی کا کردار ختم کر دیا جائے گا، کسان کو بہتر قیمت ملے گی۔ ہونا چاہیے ایکو سسٹم پرووائڈ کرنا۔ یہاں بیٹھ کے نعرے لگانا کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دے دیں گے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ کل میں اس کا ذکر کروں گا، جو ہمارا کمزور ترین طبقہ ہے اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ پاور سیکٹر ریفارمز میں جو ریکوریز ہیں have been remarkable۔ IMF کی میٹنگ ہونی تھی، انڈین ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ پہلے تو یہ میٹنگ ہونا، اگر یہ ہو جائے تو یہ ایجنڈا پہ آئٹمز نہ رہے۔ اکنامک سیکیورٹی از اے ویری ویری کرٹیکل کمپوننٹ آف دا نیشنل سیکیورٹی۔ کئی لوگوں سے بات ہوتی ہے کہ ہم نے پاسکو کو ختم کر دیا ہے، کرنے جا رہے ہیں، وہ ہمیں دعائیں دیتے ہیں۔ کرپشن کا گڑھ تھا، وہ سٹوریج کا بہت بڑا ایک ایشو ہے۔ اگر آڑتیوں اور مڈل مین کو ہم نے میٹیگیٹ کرنا ہے، وہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب اسمال فارمرز سٹور کر سکیں اور مرضی سے فصل کو بیچ سکیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو عدالتیں ضمانت دینا بہتر سمجھے تو ہم اس کی حمایت کریں گے۔ اسکائی نیوز سے گفتگو میں بلاول بھٹو نے کہا ضمانت ملنا ان کا حق ہے، میں ذاتی طور پر چیلنج نہیں کروں گا، امید ہے میری جماعت کی جانب سے بھی ایسا نہیں ہوگا۔ could be bailed on the 11th of June. What truth is there in that reporting? I don't know, but if it's, there's a legal process in Pakistan, and if the courts and everything feel that he deserves to be let out on bail, like, we'd support that. It's absolutely his right. There'd be no challenge to the court's proceeding from your well, there party? may be, not from me personally or from my party. I'm actually not aware about the specifics. It's the first time hearing this is from you. کراچی ٹھٹھا قومی شاہراہ کا جوگی موڑ سیوریج کے پانی میں ڈوب گیا۔ قائد آباد کے قریب مرکزی سڑک کا یہ حصہ دریا کا منظر پیش کر رہا ہے۔ ٹریفک کی روانی میں شدید مشکلات درپیش ہیں، لیکن انتظامیہ نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے علی محمد شر سے۔ اس وقت میں موجود ہوں کراچی اور ٹھٹھا کو ملانے والی قومی شاہراہ پر۔ یہ جوگی موڑ کا یہاں پر منظر ہے، جہاں پر یہ جو گٹروں کا پانی ہے، مختلف فیکٹریوں کا پانی ہے، مختلف رہائشی کالونی اور بھینسوں کے باڑوں کا جو پانی ہے گندا زہر آلود پانی، یہ عرصہ دراز سے یہاں پر موجود رہتا ہے، جس کے باعث ٹریفک کو آنے جانے میں سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ جو اہم شاہراہ ہے یہاں پر گڑھے پڑ گئے ہیں اور روڈ مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے، مگر حکومت اس پہ کوئی توجہ نہیں دے رہی۔ 3 دن جو عید کے گزرے ہیں اس دوران بھی یہ عوام کو سخت مشکلات سے یہاں سے گزرنا پڑا، مگر انتظامیہ یہاں پر نہیں پہنچی اور یہ پانی موجود ہے۔ جی، بھارت نے گرو ارجن دیو جی کی برسی کی رسومات میں شرکت کے لیے سکھ یاتریوں کو پاکستان آنے سے روک دیا۔ واگا بارڈر پر علامتی استقبالیہ تقریب ہوئی۔ صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑا نے خطاب میں کہا کہ پاکستان سکھوں کا دوسرا گھر ہے۔ مودی حکومت کی سفری پابندیوں کی وجہ سے یاتری پاکستان نہ آ سکے۔ 23 جون کو دوبارہ برسی منائیں گے۔ بھارت کا تاپور راہداری کھولے تاکہ یاتری پاکستان آ سکے۔
जो पिछले दिनों में हुआ, ने उस वक्त भी सब्र का दामन नहीं छोड़ा। मोदी सरकार से गुजारिश करते हैं, करतारपुर साहब का लांगा खोलिए और जो संगतें पाकिस्तान तशरीफ लाना चाहती हैं उनको पाकिस्तान आने दिया जाए। जब सारे उनको रिसीव करने आए थे, लेकिन 23 तारीख को दोबारा बरसी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। सारी जो प्रबंधक कमेटी है उनसे भारत के अंदर बसने वाले सिख और नानक नाम लेवा संगतों से दो हाथ जोड़ के बेनती करते हैं, पाकिस्तान के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। जन्नत नज़ीर वादी स्वात में सयाहों की ईद का मज़ा दोबाला हो गया है। सयाहों की बड़ी तादाद ने दरियाए स्वात के किनारे डेरे डाल रखे हैं। ठंडी हवाओं से लुत्फ उठाते हुए लोगों को स्वात आने की दावत दे रहे हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शहजाद आलम से। जी बिल्कुल, जन्नत नज़ीर वादी स्वात में ईद कुर्बा के मौके पर मुल्क भर से बड़ी तादाद में सयाहों ने रुख कर लिया और उन्होंने दरियाई सबात के किनारे डेरे डाल दिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ख्वाजा खेला में, जो कि गेट कालाम का। तो यहाँ पर बड़ी तादाद में जो सयाह आए हुए वो यहाँ पर दरिया किनारे ठंडे पानी और खुशगवार मौसम से महसूस हो रहे हैं। हम लोग तो दुबई से आए हैं, उधर का मौसम और इधर का मौसम में बड़ा फर्क है। हम सब लोगों को गुजारिश करते हैं कि रात का मौसम देख ले। बहुत खुशगवार मौसम है। हम ओमान से आया हुआ है और ईद गुजारने के लिए इधर। जी बिल्कुल, बड़ी तादाद में सयाहों की मौजूदगी के बाद बालाए लोगों की रौनक दोबाला हो गई। इस वक्त मलम जब्बा, कालाम, बहरैन, मदेन, मरगज़ार और दीगर इलाकों में बड़ी तादाद में सयाह मौजूद और यहाँ के खुशगवार मौसम से महसूस हो रहे हैं। जी पेशावर में बड़ी ईद की खुशियां यतीम और बेसहारा बच्चों के संग बच्चे ईद गिफ्ट समेत गोश्त के चटपटे पकवानों के मजे उड़ा रहे हैं। मजीद बता रहे हैं पेशावर से नवाब शेर। जी बिल्कुल, अल-खिदमत फाउंडेशन ने यतीम और बेसहारा बच्चों को बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में शामिल कर दिया है और उनमें गिफ्ट तकसीम की है, जबकि इसके साथ साथ उनको मज़े मज़े के पकवान भी खिला रहे हैं। और बच्चों से बात करते हैं कि वो किस तरह ईद मना रहे हैं। जी बताइए। हम लोग बहुत खुश हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं, इनके साथ ही हमें गिफ्ट्स दे रहे हैं और हमें बहुत मज़ा आ रहा है। ईद के मौके पे हम लोग खाना भी खाएंगे अभी इनके साथ, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। खाने में राइस है और गोश्त है, कबाब है। कितना मज़ा है कुर्बानी देख के? बहुत ज़्यादा मज़ा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अल-खिदमत फाउंडेशन ने जो है वो यतीम और बेसहारा बच्चों को अपनी खुशियों में शामिल किया है। उनको मज़े मज़े के पकवान भी खिलाए जा रहे। बच्चे जो है वो खूब मौज मस्ती इस वक्त कर रहे हैं। जी पीर महल में ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से हस्बे रवायत ईद उल अजहा पर इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम किया गया और कुर्बानी का गोश्त मुस्तहिक घरानों तक पहुँचाकर ईद की खुशियाँ बांटी गईं। पीर महल से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद खालिद की ये रिपोर्ट। पीर महल में ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम किया गया। दरबार हजरत मियाँ सैयद खालिद जफर कदवाई चिश्ती उस्मानी पर दर्जनों कुर्बानियाँ करके मुस्तहिक और गरीब घरानों तक गोश्त तकसीम किया गया। यहाँ इज्तिमाई कुर्बानी हो रही है, दरबार शरीफ है, गरीबों को गोश्त मिल जाता है। गोश्त हर घर में तकसीम करते हैं, हर घर में पहुँचाते हैं। ईद उल अजहा के मौके पर जहां लोग अपने प्यारों के साथ खुशियां मनाते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट के रज़ाकार ईद का दिन मुस्तहिकीन की खिदमत में गुजार कर कुर्बानी के असल जज्बे को जिंदा रखे हुए हैं। इतनी गर्मी में हमारी कोशिश है कि हम हर घर में पहुँचाएं। पीर महल के दूर दराज इलाकों में मुस्तहिकीन तक कुर्बानी का गोश्त पहुँचाना यकीनन ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट का काबिल इस्ताइश अमल है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद खालिद एमके, ARY न्यूज़, पीर महल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है भारत के शिद्दत पसंदाना हिंदुत्व नजरिए से पूरे खत्ते को खतरात लाहक हैं। भारत की बढ़ती शिद्दत पसंदी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा, भारत में अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों और ईसाइयों को तासुब और जुल्म का सामना है। सदर मुमलिकत से ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और वर्कर्स ने मुलाकात की और उन्हें ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। उनका कहना था, हमें मुल्क और धरती से वफा करनी है, इसकी तरक्की के लिए काम करना है। मुल्क की मईशत मजबूत बुनियादों पर उस्तवार और खुद कफील बनाने पर तवज्जो देना होगी। ज़राअत हमारी मईशत की बुनियाद है। मुल्क को ज़राई शोबे की बुनियाद पर तरक्की देने की ज़रूरत है। किसानों को सपोर्ट करके मुल्क की मईशत को तरक्की दे सकते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने चीफ इमाम काबा शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सुदैस से मुलाकात की। शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सुदैस ने गवर्नर सिंध को कुरान मजीद का मुक़द्दस नुस्खा बतौर हदिया पेश किया। मुलाकात में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, पाकिस्तान की तरक्की और आलमी अमन के लिए खुसूसी दुआएं की गई। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।